دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی خیر بھلائی عطا کرے میرے ہاتھ میں۔ الا خبردار، خوب دھیان سے سنو، لہ الخلق والامر، اللہ فرما رہے ہر چیز کو میں نے بنایا ہے اور ہر چیز پر قبضہ میرا ہے۔ نفع والی چیزیں میرے ارادے کے بغیر نفع نہیں دے سکتی، نقصان دینے والی چیزیں میرے ارادے کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، موت سے پہلے پہلے میں نے اور آپ نے محنت کر کے اس یقین کو دل میں اتارنا ہے۔ کیوں جی؟ ہم جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہم سب کے دل میں یہ بات اتر گئی ہے؟ نہیں، اتارنے کی محنت میں لگے، اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دل میں اترے، دل مانے اس بات کو۔ ابھی تو تھوڑا سا وہ جھٹکا لگتا ہے، آدمی سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا اللہ نے مہربانی کر دی ورنہ میں تو مارا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھی کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ 70 سال کی توحید لایا ہوں۔ کتنے سال کی؟ اچھا، اگر ناراض نہ ہو، ماشاءاللہ بہت قابل احترام ہے، محترم ہے، مخلصین ہے، تو کسی بھائی کی جگہ اگر خالی ہے نا تو اس کو پر کر، یہ دائیں والے بھی تھوڑا کریں، کسی بھائی کے آگے جگہ خالی نہ ہو، جوڑ کر بیٹھنا، اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے، سینہ ڈھانپ دیتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ کسی کے آگے پیچھے جگہ خالی سمجھو ہم نے شیطان کو موقع دے دیا، وہ آ کے کندھے دبائے گا، ادھر ادھر سوچ کو لے جائے گا، منتشر کرے گا، پیاس سی لگ رہی، تھکاوٹ سی ہو رہی، دائیں ہو جاؤ بائیں ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، موت سے پہلے پہلے یہ دل میں اتارنا ہے۔ تھوڑے سے حالات آدمی گھبرا جانا ہے۔ 70 سال کی توحید، کیا کہنے لگا؟ اللہ نے پوچھا کیا لایا ہے؟ یا اللہ 70 سال کی توحید لایا ہوں، تیرا یقین لایا۔ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا اس وقت میری توحید کہاں گئی تھی؟ جب تیرے پیٹ میں درد ہوا اور پوچھنے والے نے پوچھا تو تو نے کہا وہ دودھ پیا تھا اس سے پیٹ میں درد ہو گیا، اس وقت میری توحید کہاں گئی؟ سر میں درد ہوا، گولی کھائی، کیا ہوا؟ کہتے سر میں درد تھا، پیناڈول کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ درد تو میں نے ٹھیک کیا، میرا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر اللہ ارادہ نہ کرے اتنی مرضی گولیاں کھاتے رہو، درد ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں یوں کہو درد ہوا، گولی کھائی، اللہ نے ٹھیک۔ ایک یہ کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، موسم اچھا ہو گیا، ایمان کے بول یہ ہیں کہ اللہ نے ہوا چلا دی، اللہ نے موسم بدل دیا، اللہ نے ٹھنڈک کر دی، اللہ نے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہے یا اللہ پیٹ میں درد ہے نا تو پتے کھاؤ، کھائے ٹھیک ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اللہ نے براہ راست تربیت فرمائی، ایمان سکھایا ہے، درد ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی بتایا کہ سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے، لیکن سبب پر یقین کرنا، سبب کا انکار کرنا یہ شریعت کا انکار ہے، اور سبب پر یقین کرنا یہ توحید میں شرک ہے۔ سبب اختیار کیا، پتے کھائے ٹھیک ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد پیٹ میں درد ہوا تو پھر وہی درخت، وہی پتے، وہی موسیٰ علیہ السلام، وہی پیٹ کا درد، پتے کھائے تو درد اور بڑھ گیا۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں تو نے سمجھا شفا پتوں میں ہے، شفا تو میرے ہاتھ، دوا تو اطمینان کے لیے ہے، بتاؤ شفا کون دیتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ابھی تو زبان کے بول بھی نہیں ہم بول رہے ہیں، دل میں اتارنے کے لیے تو بہت محنت ہے، بہت محنت، اسی موت تک لگے رہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تو دل چیر کر دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے خوفناک آیت علماء بتاتے ہیں فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دل چیر کر دیکھیں۔ اس میں بھی آتا ہے بے شک اللہ تمہاری شکل و مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و مالوں کو نہیں دیکھتے، دل اور اعمال کو دیکھتے۔ اللہ دل چیر کر دیکھیں گے۔ دیکھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مہربانی کی، کیا بنا؟
تو اللہ تو دل چیر کر دیتے ہیں. پھر ایک کا دل کاٹا، اندر سے گند نکلا، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت. پھر دوسرا کاٹا، تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہ اللہ میرا بھی دل اندر سے تو گندا تھا، لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس لیے کہ میں صفائی کے لیے نکلا ہوا، اس لیے اللہ نے معاف. اس لیے بہت بڑے علم بتا کرتے ہیں نا کہ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا نا تو اور بھی بہت ساری اسلامی تنظیمیں، تحریکیں ساتھ شروع ہوئی. اس لیے یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، یہ جناب فلاں محکمہ ٹھیک ہو جائے، فلاں معاشرہ ٹھیک ہو جائے، فلاں قوم ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مر آ گئی. تبلیغ کا کام ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ کہ اس میں ہر آدمی بستر اٹھا کر اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہے. پوری جماعت بنی نکلی، مولانا ایسا لوگ روک لیا کہ کس نیت سے جا رہے ہیں، یہ بتا دو. اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ. سب سے پہلے کہتے ہیں یہ تو مشورے سے بات طے ہو جاتی ہے کہ کس نے بات کرنی ہے وہ بات کر لیتا ہے. ہم سارے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ موت سے پہلے ہمارے دل کے اندر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا یہ اتر جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر، اللہ کچھ نہ کچھ بتاؤ ذمہ دارو، یہ غلے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو، یہ بارشیں تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہو، یہ اولاد تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہو. تو جواب کیا ہے کہ اللہ کا. بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. بیٹے دینے والا کون؟ اللہ. دل لانے والا اللہ. رات لانے والا اللہ. سردی لانے والا اللہ. گرمی لانے والا اللہ. حفاظت کرنے والا اللہ. ہلاکت سے بچانے والا اللہ. ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا. ڈاکٹر نے ہڈی جوڑ دی؟ نہیں، ڈاکٹر تو ٹوٹی ہڈی کو ہڈی کے سامنے رکھ کر پلستر کر دیتے ہیں. اس ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اللہ. چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اللہ. ہر ایک کی پکار سننے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، ہر ایک کی فریاد کو سننے والا اور ہر ایک کی پکار کو سننے والا، ہر ایک کی داد رسی کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جہاں چلے جاؤ تمہارے ساتھ. کوئی نہیں سن رہا وہ سن رہا، کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں کیسی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا کہ کالی سیاہ رات ہو، کالی سیاہ غار ہو، غار میں تو دن بھی نظر نہیں آتا، پھر کالی سیاہ رات، کالی سیاہ غار، پھر کالا سیاہ پتھر اور اس پر کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اس کے ننھے سے دل میں اٹھنے والے جذبات، خواہشات کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور اس سے چلنے سے پتھر میں جو لکیر بن رہی اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب بتاؤ اس اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ اس اللہ سے بھاگ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس اللہ کے بغیر ہم کیسے کامیاب ہیں؟ اس اللہ کے سوا ہمارا کہاں سے مسئلہ حل ہے؟ مولانا احسان سے فرمایا کرتے ہیں ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی پارٹیاں، ساری دنیا کی طاقتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں، اللہ ساتھ نہ ہو تو ہمارا کام نہیں بنے. اگر ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارا کام بنے. اس دھرتی پر کوئی بھی خیر خواہ نہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ساری دنیا خلاف، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ان کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بیٹا بادشاہوں سے ٹکر نہیں لیا کرتے، بیٹا بادشاہوں کی بات مان لیتے، بیٹا ایسا نہ کرو. لیکن اللہ ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگ میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہر حال میں جب وہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرشتے آ گئے، الیک حاجت ہے، فرمایا ہے مگر تم سے نہیں. اما الیک فلا، تم سے نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. اللہ سے کہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. اللہ کی صفت حفیظ حرکت میں آئی تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر میں محفوظ. نمرود کی بیٹی چڑھ گئی چھت پر، آج میرے ابا کے دشمن کو جلایا جا رہا، میں دیکھوں صحیح تماشا. او چھت پر آخری منزل پر پہنچ کر جب اس نے دیکھا اللہ اللہ ہے
آگ کو نہیں بجھایا، آگ جل رہی ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، سب کو جل رہا ہے، لیکن جلتی آگ کے ڈھیر میں ابراہیم علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، تکیے لگے ہوئے، دسترخوان بچھے ہوئے، پھل کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، میرا باپ نمرود جھوٹا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی جی کہو اے اللہ تو ملکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، ملکوں کا مالک اللہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو کوئی خطرہ، کوئی زوال، اس کی بادشاہی پکی ہے، سارے ووٹ دیں پھر بھی وہ بادشاہ، ایک بھی ووٹ نہ دے پھر بھی۔ ایک ملک کا بادشاہ ہوں گے 49 کچھ فیصد بنے ہیں، 51% ہوں گے تو پھر بادشاہ بنے، 50 سے بڑھیں گے پھر۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں ہے، وہ اللہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اور قدرت اور طاقت اور اختیارات کا یقین یہ ہمارے دلوں کے اندر اترے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ پہلی محنت یہ روزانہ ان بولوں کو بولنا۔ ہمارے ہاں پارک میں روزانہ ہمارے دوست بھی چلے گئے وہاں، زور زور سے آوازیں آتی ہیں روزانہ۔ میں نے کہا بھائی کن چکروں میں پڑے ہو، اس اللہ کی بات کرو جس کے وعدے سچے ہیں، جس کو زوال نہیں ہے، جس کی بادشاہی پکی ہے، جس کے وعدے سچے ہیں۔ وہ اللہ گھبراتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دے کر پچھتاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، وہ دے کر جتلاتا نہیں ہے، اس لیے مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، پھر نہ کہے کسی سے۔ وہ جتلاتا بھی نہیں ہے، شرمندہ بھی نہیں کرتا، وہ سخی بھی ہے، غنی بھی ہے۔ وہ اللہ غنی بھی ہے، سخی بھی ہے، اس لیے جو اللہ سے مانگتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ لوگوں سے مانگنا سوال ہے، اور بعض شکلوں میں سوال حرام ہے۔ اللہ سے مانگنا دعا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اسے حکم دیا اللہ نے مجھ سے مانگو، اور وعدہ کیا پورا کرو، مانگو میں پورا کروں۔ اسی میرے بھائیوں تو سب سے پہلی بنیادی محنت یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ پھرنا پھرانا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے پھرنا پھرانا کس لیے ہے کہ ہمارے دل مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے۔ یہ سارا کیوں روزانہ پھر رہے ہیں ساتھی گشتیں کر، لوگ سمجھے ہمیں تبلیغ کر، یہ تبلیغی جماعت آ گئی ہمیں تبلیغ کرنے ہی، ابھی تک تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو۔ گشت والے گئے دعوت دی، ہم تو نمازی ہیں، مسجد سے آئے، ہم تو نماز پڑھ کر آئے، وہ دیکھو تاش کے وہ بے نمازی، ان کو جا کر دعوت دی۔ اچھا بھائی تبلیغ والے ان کے پاس چلے گئے، ان کو جا کر دعوت دوں گا۔ اچھا تم ہمیں کافر سمجھتے ہو، ہم تو مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا، جاؤ انڈیا والوں کو دعوت دو، ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ جماعتیں تو پوری دنیا میں جائے۔ اب جب انڈیا والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے مسلمان ٹھیک ہو گئے جو ہمارے پاس آ گئے ہو، پھر ان کو تو ٹھیک کرو۔ اب جیسے آج ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا، جس کے پاس بھی جاؤ نا وہ کہتا ہے یہ اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو، کہ تیرا کی پروگرام ہے؟ کہتے ہیں جب سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کی طلب دی، ہدایت کی محنت۔ وہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، قوم ٹھیک ہو جائے، ملک ٹھیک ہو جائے، ملک کہ تیرا کی پروگرام ہے؟ کہتے ہیں جو سارے ٹھیک ہوں گے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک تو ٹھیک نہیں ہوگا کوئی ٹھیک نہیں۔ اسے تو فیصلہ کر کے میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے بننا ہے۔ مولانا یوسف فرماتے تھے تبلیغ میں نکلنا کس لیے کہ میرا من درست ہو جائے، شب جمعہ میں کس لیے کہ میرا من درست ہو جائے، گشت میں کس لیے میرا من درست، تعلیم میں کیوں بیٹھ رہے ہیں، گشت میں کیوں جا رہے ہیں۔ اسے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا کرتے تھے مدینہ منورہ سے، ریوڑ میں، بڑے بزرگوں میں سے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بات لکھی یہ تبلیغ کا کام بہت نازک ہے
اور نازک اصولوں پر مبنی ہے، لیکن اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جو اس کام میں اپنی اصلاح چاہے، اور اس کے لیے مشکل ہے جو اوروں کی اصلاح چاہے، کیونکہ اگر اس کے کہنے سے لوگوں کو ہدایت مل گئی تو اس میں تکبر آئے گا، دیکھو میری وجہ سے ان کو ہدایت ملی، اور اگر لوگ نہیں سنیں گے بات تو مایوسی آئے گی، او جی چھڈو جی لوگ سنتے تھے پھر بھی چھوڑ، دونوں طرح فارغ ہو جائے۔ جو اپنی ضرورت اپنی حاجت سمجھے گا کہ نہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پہاڑوں برابر ایمان کے دل کے اندر، اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا، دلوں کے اندر تقوی اور ایمان کے سوا کچھ نہیں پایا، پہاڑوں برابر ایمان، تقوی والے، ایمان والے، توکل والے، یقین والے، صفات والے، پہلی کتابوں میں ان کے تذکرے، اللہ نے ان کے رضا کے اعلان، جنت کے وعدے، سب کچھ، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جددوا ایمانکم، صحابہ کو ایمان کو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کو کیسے تازہ کریں، تم اکثر من قول لا الہ الا اللہ، تم کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے رہا، کثرت سے، کسی ایک آدھ بندے کو دعوت دینے 15-20 منٹ کے گشت سے نہیں، یہ تو پھرنا پڑے گا میرے بھائی، گھنٹوں سننا بھی ہے، بولنا بھی ہے، اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، اور اللہ کام بناتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے اللہ کے ہاں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک برکت اور رحمت اور عزت والی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر کوئی آدمی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا، ہاں نبی جی جو آپ کے رنگ میں رنگا آئے گا وہ میرا محبوب بنے گا، نبی جی بتا دو ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے چلیں، پھر میں اللہ ان کو اپنا محبوب بناؤں گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی محبت، بخشش کے وعدے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے ساتھ، سنت طریقوں کے ساتھ، سنت آداب کے ساتھ، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر حال میں۔ صحابہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی تھی، یہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی، یہ سب سے بڑی ترقی ہے۔ صحابہ کا زمانہ ترقی کی انتہا کا زمانہ تھا، قیامت تو کوئی ایسا مائی کا لال آئے تو اسے ایسی ٹیکنالوجی تو لائے۔ مدینے میں زلزلہ آیا اور عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مار رہے ہیں کہ ٹھہر جا، کیا عمر تیرے پر عدل نہیں کر رہا؟ وہ دن گزرا، آج تک وہاں پھر زلزلہ نہیں ہے، زمین سے اللہ نے ہلائی نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب میرے پاس بیٹھے اسی تصدیق ساتھ، عمر بن عاص رضی اللہ گورنر بنا کر بھیجا عمر جی مصر میں، اور وہ دریا نیل، اور وہ کیا کرتے تھے، ہر سال لڑکی کو ٹھیک چڑھاتے تھے، نوجوان پوشیدہ کماری لڑکی، اس کو خریدتے، بہت بھاری قیمت دے کر تیار کرتے، اور پھر اس کا خون کرتے، اس کو ذبح کرتے، خون ڈالتے، پھر وہ دریا میں پانی آتا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، گورنر مقرر ہوئے، تو جاتے انہوں نے کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی ظلم، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا۔ لوگ چونکہ لوگوں کا یقین تھا، اب انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی کہ یہاں فصلیں تو ہوں گی نہیں، پانی تو ہے نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بڑی پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ جی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور دریا میں پانی نہیں ہے، اور اس طرح لوگ کرتے تھے اور میں نے ان کو منع کر دیا، تو اب کیا کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی خط کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب دیکھو، اسی خط کے 2 ٹکڑے کیے، ایک لکھا دریا کے نام، ایک لکھا گورنر کے نام۔ دریا کے نام خط لے کر میں اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو حکم دیتا ہوں چل، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مجھے تیرے پانی تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور گورنر کے نام لکھا کہ یہ خط ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے اور میں جمعے کے دن لوگوں کو جمع کر کے یہ خط دریا میں ڈال دوں۔ اب بتاؤ، دریا ہے، مٹی ہے، زمین ہے، ریت ہے، اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا خط ڈالا جا رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب خط ڈالا گیا، اللہ نے اس دریا کو چلایا، کتنے ہاتھ پانی آیا؟
16 ہاتھ پانی اللہ نے چلا دیا، ساری دنیا کے دریا خشک ہو جاتے ہیں لیکن آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کو ساتھ لے لیں، یہ ساری محنت یہی۔ آج بات ہو رہی تھی کہ کسی کو کسی کام سے روکا نہیں جا رہا کہ تم جو ہے وہ طالب علم پڑھائی چھوڑ دیں، پروفیسر پڑھانا چھوڑ دیں، جج عدالت چھوڑ دیں، وکیل وکالت چھوڑ دیں، ڈاکٹر مریضوں، نہیں، جو جس شعبے میں ہے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر کے اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ مال مول چیزیں نہیں ہیں، جاگیر منصب عہدے ڈگریاں نہیں ہیں، اللہ کو ساتھ لینے کے اسباب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ کی مدد نصرت کے وعدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ۔ اللہ نے بدر میں لا الہ الا اللہ دکھایا کہ 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہیں، ادھر درجن سے کم تلواریں، زرہیں اور ہتھیار ہیں، اور ادھر 1000 اسلحے سے لیس، پوری تیاری کے ساتھ، گانے بجانے والی عورتیں اور شراب کے ساتھ کہ آج ہم مسلمانوں کی ٹکا بوٹی کریں گے اور آج ان کو مزہ چکھائیں گے، اور پوری تیاری اور گانے بجانے والی عورتیں اور ساتھ۔ لیکن اللہ نے دکھایا کہ 313 نہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا نماز پڑھ رہے ہیں، دعا یا اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے، اے اللہ یہ خالی پیٹ ہیں، تو ہی ان کو کھلانے والا ہے، اے اللہ یہ مٹھی بھر ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تیری بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنا مانگا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اب تو بس کر، اور اللہ نے بھی پھر فرما دیا ہے نبی جی گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے 3000 1500 3000 فرشتے بھیجوں گا، پھر بھی مانگ رہے ہیں میں 5000 بھیجوں گا، پھر بھی مانگ رہے ہیں، یہاں تک اللہ نے فرمایا میں اللہ خود تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا انتظار تھا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں تلوار دور ہوتی تھی، کافر کی گردن کٹ جاتی تھی، اور 70 کافر مارے گئے اور قیدی کر لیے۔ کہاں کمزور سے ایک صحابی بڑے لمبے چوڑے کو گرفتار کر کے لائے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ میں گرفتار کر کے لاؤں؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کمزور سے نہیں مجھے باندھا، کسی اور نے باندھ کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ نے دکھایا لا الہ، اور احد میں محمد رسول اللہ دکھایا۔ بدر میں 313، احد میں تعداد ان کی صحابہ کی 700، پہلے سے اسلحہ زیادہ، تربیت زیادہ اور تعداد زیادہ، اور پھر فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو جبل رماد ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، میدان صاف ہو گیا، اب بتاؤ غلط فہمی ہو گئی، کچھ صحابہ نے کہا تو جنگ فتح ہو گئی اور کافر بھاگ گئے، اب ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اتر آنا چاہیے۔ امیر نے کہا بھی نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں وہ تو اب یہ اجتہادی غلط فہمی ہوگی، نافرمانی نہیں، غلط فہمی ہو گئی۔ 50 میں سے 38 نیچے اتر آئے اور وہ درے کو خالی دیکھا۔ اس وقت سپہ سالار ابو سفیان تھے، خالد بن ولید یہ کفار کے ساتھ، کفار کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے جب اس درے کو خالی دیکھا، اسی طرف سے دوبارہ حملہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ نے دکھایا کہ میرے نبی کی منشا کے خلاف تھوڑا سا عمل ہوا ہے کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد ہٹ گئی، فتح شکست میں بدل گئی۔ ہم کہتے ہیں ایک سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے۔ کپڑے کا ایک دھاگا کم ہو جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے۔ کہتے فصل کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ کہتے وہ کھاد کی بوری کم ڈالی تھی، ایک بوری کھاد کی ذمہ دار نے کم ڈالی تو فصل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی سے کتنی سنتیں نکل گئی، ہماری زندگی کی کوئی قیمت نہیں گری۔ ہم جو قیمتی بنیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے، وہ سنت طریقے، وہ اعمال تبلیغ میں نکل کر اس کو سیکھا جا رہا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ مولانا ریاض صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت، احیاء سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی زندہ ہو، آپ کی سنت اعمال، یہ دونوں جہانوں میں برکتیں، رحمتیں، خیر خوشیاں لائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں، یہ ایک ہی راستہ ہے،
اسی میرے بھائیو دوستو اللہ نے دکھایا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر وہ غار میں چلے گئے. اور پھر ابو سفیان یہ دوبارہ آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ ان کا بھی تم نے ہمارے 70 بدر میں مارے تھے، ہم نے تمہارے 70 عہد میں مار دیے، کام برابر ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، برابر نہیں ہوا، تمہارے 70 مر کے دوزخ میں چلے گئے اور ہمارے 70 مر کے جنت میں چلے گئے. کہ ایمان کے ساتھ اللہ کے ہاں قیمت ایمان کی ہے، ایمان کے ساتھ اسے میرے بھائی دوستو ایمان کی محنت، اعمال کی محنت. ایمان بنے گا، یقین بنے گا کہ میری کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے. اسی مؤذن جب بلائے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ دونوں جہانوں کی کامیابی لینے کے لیے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب مسجد میں جاؤ تو صرف نماز کی نیت سے جانا یہ ادھوری نیت ہے، پوری نیت یہ ہے کہ میں دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جا رہا ہوں. یہ پوری نیت ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی لینے جا رہا ہوں. اللہ کا سب سے بڑا حکم، سارے احکامات زمین پر نازل ہوئے، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی حلال حرام کے احکامات زمین پر، لیکن نماز اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سامنے بٹھا کر معراج کرا کے یہ تحفے کے طور پہ عطا فرمائی. اسے فرمایا نبوت کا تحفہ معراج ہے اور معراج کا تحفہ نماز. صحابہ خوش ہو گئے اور ملی 50. تو یہ تو اللہ بھلا کرے بقول قائم کہ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے رہے اور 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی. اور اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کی امت پڑھے گی نمازیں 5، اجر 50 کا ہی، اجر میں کمی نہیں. اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. اسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کر کے 50% نمازی بنا دو، 50% نمازی. وہ صحابہ والی نماز بقول عالم کے ہماری نماز سے وہ چشمے تو نہیں پھوٹیں گے، مردے تو زندہ نہیں ہوں گے، لیکن جیسی کیسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ 50% نمازی بنا دو، مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور کافروں کی ترقی رک جائے گی. اور 50 سے 51% نمازی بنا دو، مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی، کافروں کا زوال شروع. اسی یہود کے علاقے میں تل ابیب، یروشلم علاقوں میں جماعتیں گئی، فلسطین اسرائیل کے علاقوں میں دائیں بائیں. تو انہوں نے پوچھا انہوں نے جماعتوں سے کہ تمہارے جمعے میں نمازی یہ 500، فجر میں نمازی یہ 20. وہ بہت ہے. کیا مطلب؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمانوں کی جمعے اور فجر کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی مسلمان دنیا پر غالب آ جائے. اسلام زندہ باد تو سارے کہتے ہیں، اسلام غالب ہو جائے. اور بھائی سبب کیا بتایا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور عصر میں، اب اسی محلے کے نمازی ہوتے ہیں. جمعے عصر میں کتنے رہ جاتے ہیں، مغرب میں کتنے رہ جاتے ہیں، عشاء میں کتنے، فجر میں کتنے، بتاؤ میرے بھائیو دوستو. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس نماز سرحد ہے اسلام کی، سرحد. جب دین آتا ہے کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز آئی، اور جب دین زندگی سے نکلنا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے عدل نکلے گا، اور سب سے آخر میں مسلمان سے نکلے گی تو نماز نکلے گی. یہ سرحد ہے، باؤنڈری ہے اسلام کی. جب نماز نہ رہی تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا درجہ دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے. سر نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو پھر اسلام کہاں؟ 100% نمازی، بار بار پیرنٹ میں یہ تقاضا 100% نمازی بنا. آج مرد پڑھتے ہیں تو عورتیں نہیں پڑھتی، عورتیں پڑھتے ہیں تو مرد نہیں پڑھتے، آج بچے پڑھتے ہیں تو بڑے نہیں، بڑے نہیں پڑھتے ہیں تو چھوٹے نہیں. میرے بھائیو دوستو 100% محنت کر کے نمازی بنا، نماز کی محنت. کیونکہ قیامت میں سب سے، قبر میں پہلا سوال ایمان کا، قیامت میں پہلا سوال نماز. نماز اچھی پوری نکل آئی باقی اعمال پورے نکلیں گے، نماز خراب ہوگی باقی اعمال خراب نکلیں گے. ہم تو کسی علاقے میں افسر گورنر بنانا اور ڈگریاں دیکھیں گے، عہدہ دیکھیں گے اس کے ساتھ، اور ادھر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر نماز دیکھ رہے ہیں، چھپ کر نماز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نماز کیسی ہے. جو اللہ کے حکم کی پابندی اور پاسداری اور اہتمام کرے گا وہ باقی احکامات بھی پورے کرے گا.
اور ادھر بڑے بے تکلف دھڑلے سے ہم کہہ دیتے ہوں مولوی صاحب سچ بولنے جھوٹ کدی نہیں بولیا گل لے کہ حق نہیں کھادا کسی کا پر نماز نہیں پڑھی جائے بڑے دھڑلے سے کہ سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے. سب سے بڑا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں کان لگا کر سنا آخری بات آخری وصیت آخری الفاظ علماء بتاتے ہیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑو. آخری الفاظ آخری وصیت نصیحت کیا فرما رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑو. سے میرے بھائیو دوستو یہ کلمہ نماز کی محنت یہ بنیاد ہے. اصل یہ تبلیغ کیا ہے کہ شروع میں یہ کلمہ نماز کی محنت ہے. بس کلمہ درست ہو گیا نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی. کیسے گزارنی ہے 24 گھنٹے اس کا علم حاصل کرنا. اس لیے حکم ہے پوچھو نہیں جانتے تو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ بغیر فیس کے ہمارے علماء بھی ہیں مفتی بھی ہیں مسائل بتاتے ہیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں ہم سیکھیں علماء سے سیکھیں. علماء فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو قیامت میں کس کو اللہ بلائیں گے کس کو اللہ عزت دیں گے اللہ کس کو عزت دیں گے جس کا اللہ اکرام کرے. بتاؤ وہ اکرام کے قابل ہے کہ نہیں؟ اللہ جس کا اکرام کر رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ملکوں کا وہ اللہ جس کا اکرام کر رہا ہے وہ اکرام کے قابل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے کہاں بلاؤ علماء کہاں ہیں مؤذنین کہاں ہیں آئمہ اللہ ان کو بلائیں گے. کہاں ہیں حفاظ بلاؤ ان کو یہ قرآن والوں کو یہ علم والوں کو اللہ بلائیں گے سب کے سامنے عزت دیں گے. اللہ اتنا اکرام کرا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں دنیا آخرت کے چراغ ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا حکم جاری کیا کن بنو کن عالمن عالم بنو او متعلم یا پھر طالب علم بنو او محبن یا ان سے محبت کرنے والے بنو او مستمعن یا ان کی بات سننے والے بنو ولا تکن خامسا پانچویں نہ بننا پانچویں نہ بننا. اب ہم خود دیکھیں یہ چار بتایا کن عالمن عالم بنو او متعلم یا پھر طالب علم بنو بھی سیکھو علم کو سیکھو یا پھر ان سے او محبن ان سے محبت کرنے والے بنو او مستمعن یا ان کی بات غور سے سننے والے بنو. ولا تکن خامسا پانچویں نہ بننا بل خامسا اور اگر پانچویں بن جاؤ گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے فتحلک تم ہلاک ہو جاؤ. پانچواں بننا ہلاکت ہے ہلاکت ہے. ایسے کا نوری مولویوں نے انکار کیا. یہ کفر کی بہت بڑی سازش ہے کہ علماء سے توڑو جاہلوں سے جوڑو مسجدوں سے کاٹو کلبوں سے جوڑو. اسی میرے بھائیو دوستو علم والوں سے جڑنا اللہ نے ان کی عزت و اکرام کا حکم دیا ہے. اسی فرمائے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. جب تک عالم کے پاس بیٹھے مسئلہ سیکھ رہے ہیں ایسے جیسے جنت میں بیٹھے جنت کے باغوں میں علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر اپنی بیوی کو گھر بتا دیا مسئلہ پوچھ کر گھر بتایا ایک مسئلے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے. اسے فرمایا علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے. علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے. اسے قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل اور علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل. میرے بھائیوں دوستو اس کے علم کو بھی سیکھیں اور اللہ کا دھیان اللہ سے تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ذکر. جنت میں آدمی چلا جائے گا. دیکھو جنت واحد جگہ ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں
دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلے 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 مسئلے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ 24 گھنٹے اللہ والوں کا کیا قول ہے؟ جو دم غافل سو دم، کوئی دم، یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ حضور کا طریقہ اور اس وقت کی دعا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ نکلتے وقت کی دعا اور طریقہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، 24 گھنٹے کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے۔ بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک قدم اندر ڈالا الٹا، کتنے بڑے امام تھے، کیا نام تھا؟ سفیان تھے، سور، اسی لیے کہا رہا ہوں سورمی کا مطلب ہے ٹگا۔ کیوں جی؟ پشتو والے نہیں سمجھتے، پنجابی ٹگا کہنا ہے، ٹگا۔ تو کیا کہا؟ الٹا قدم اندر گیا اور آواز آئی کہ سور بیل۔ ہاں، پنجابی والے سمجھتے ہیں کہ ٹگا کیوں کہنا ہے، بندے نو بھی کہتے ہیں یہ تو ٹگا ہے۔ کیوں جی گجر صاحب ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ، ایک قدم اٹھا ہے، ہم ایسے معمولی سمجھتے ہیں، ایسے گھڑم گھڑم مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، ہم 24 گھنٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے، سنت دعائیں بتائیں ہماری حفاظت کے لیے۔ کل ایک عالم فرما رہے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا یہ دو دعائیں اتنی برکت والی ہیں، دونوں جہانوں کی خیریں برکتیں اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایسی برکت والی دعائیں، اس طرح 24 گھنٹے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، کتنی بڑی حفاظت کے قلعے ہیں۔ میں مختصر سی دعا گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 4 اعلان، 4 خوشخبریاں، 4 بشارتیں کہ تمہیں ہدایت دی گئی، تمہاری کفایت کی گئی، تمہاری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مختصر اور جامع دعائیں بتائی۔ سو کر اٹھے ہیں دعائیں، سوتے وقت کی دعائیں، سورج نکل رہا۔ بہت بڑے عالم ابھی جوڑ میں فرما رہے تھے نا کہ میں بہت بڑا عالم تھا اور سورج نکلا تو مجھے ایک تبلیغی ساتھی نے کہا جی سورج جب نکلے نا تو یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ بہت بڑے عالم ابھی جوڑ میں بیان فرما رہے تھے، کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ عالم میں ہوں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو سیکھنے سے 24 گھنٹے کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت۔ حافظ قرآن ہے 3 پارے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو قرآن کا حافظ ہے وہ 3 سپارے روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو قرآن کبھی نہیں بھولے گا، اور جو 3 سپارے روزانہ حافظ نہیں پڑھتا گویا اس نے قرآن کو بھلانے کی نیت کر لی۔ ناظرہ خواہ کے لیے کم از کم 1 پارہ ہے۔ ابھی الحمدللہ ابھی ایران میں تھے، ایک ساتھی ہماری جماعت میں تھے، تو میں دیکھا اپنی ہماری ترتیب سے وہ خدمت لگتی تھی، بزرگ تھے 65 سال کے قریب ان کی عمر، میں نے دیکھا پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر نفلوں میں کافی دیر، تو میں نے ان سے پوچھا آپ حافظ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی حافظ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا میں نے اندازہ یہی لگا جو اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں تو حافظ ہی اتنی لمبی قرات کر سکتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا ماشاءاللہ کتنا کا پڑھ لیتے ہیں؟ ایسے میں نے کہا کہ چلو میرا بھی شوق بڑھے گا۔ تو 65 سال سفید ریش، یعنی کہ 1 منزل روزانہ پڑھتا ہوں پہلے دیکھ کر، پھر 1 منزل نفلوں میں پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں شوق ہو یا رسول اللہ ابوذر پوچھنے کو وصیت فرما دیجیے اگر تقوی کا اہتمام کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا
کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. اور ساری عبادات کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہے. جنت میں اعلیٰ درجے ان لوگوں کے ہوں گے انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہوں. اس لیے اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا. مولانا ابراہیم صاحب مدد نے فرمایا کرتے ہیں دین کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے. دین کی آسان تعریف کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے. اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا حق. جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، یہ دین ہے. جو بیوی کا حق خاوند کے ذمے ہے وہ خاوند ادا کرے تو یہ خاوند کا دین. جو بیوی کا حق بیوی کے ذمے خاوند کے حقوق ہے اگر بیوی ادا کرے تو یہ بیوی کا دین. والدین کے حقوق اولاد کا دین، اولاد کے حقوق والدین کا دین. گاہک کا حق دکاندار کا دین، دکاندار کا حق گاہک کا دین. عوام کے حقوق حکومت کا دین، حکومت کا حق عوام کا دین. تو دین تو حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. لیکن حق وہ ادا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. یاد رکھنا اللہ کا ڈر ہوگا. ایسے بعض کا شیطان ڈال رہا ہونے جی حقوق اللہ سے معاف ہونے حقوق العباد بھی کو چھوڑیں بھائی. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہی ماں کی قدر پہچانے گا، وہی باپ کا حق پہچانے گا، وہی پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ کہاں ادا کرے گا؟ یہ کون لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو. جب ان کے دل کے اندر ایمان آیا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر اپنی تو کیا اوروں کی بیٹیوں کے محافظ بنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کا موقع پر قیدیوں کا معائنہ کر رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکی سر ننگا، رحمت والے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی. کس نے کہا یا رسول اللہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو. دو نوجوان صحابہ کو بھیجا اس کو عزت سے گھر پہنچا کر آؤ، اور ان کو لے کر گئے. پہنچایا وہاں، بھائی نوجوان سامنے سے آیا، اس نے دیکھا گھور کر غصے سے یہ کیا دو نوجوان میری بہن کو لے کر آئے. بہن نے کہا خبردار، ان دو نوجوانوں نے مجھے وہ عزت دی ہے جو آج تک آپ نے بھی نہیں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں مبارک اور پاکیزہ دین لے کر آیا ہوں اس میں دونوں جہانوں کی خیریں اور برکتیں ہیں. اگر وہ دین زندگیوں میں آئے گا تو ہرا سے نوجوان تو شیزہ اکیلی لڑکی چلے گی اور حجاز میں پہنچے گی، کوئی اس کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ہوا وہ نوجوان، ایک لڑکی پہنچی، حضرت عمر نے پوچھا راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ فرمانے لگی کہ میں نے سب کو ایک ہی باپ کی اولاد. میرے بھائیو دوستو، جب دل میں اللہ کا ڈر خوف آئے گا، ایمان عمل والی زندگی میں کامیابی کا یقین آئے گا، پھر انسان بندوں کے حق بھی پہچانے کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کے کیا حق. 3 دفعہ نے فرمایا خدا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو. یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، رب کی قسم ہے کہ جو معاف کرتا ہے معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو. جس نے رشتوں کو جوڑا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے، جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. رشتہ داری کہے گی یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، جس نے مجھے توڑا اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے. رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مجلس سے کسی کافر کو بھی نہیں اٹھایا، دشمن کو کافر کو بھی نہیں اٹھایا. ہاں ایک موقع آیا دعا مانگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مجلس میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے توڑنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، کیونکہ اس کی نحوست سے میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی. ایک شخص اٹھے گئے اور آگے بیٹھ گئے. تو میں کیا بات کی؟ رسول اللہ میرا خالہ کے ساتھ جھگڑا تھا، میں گیا اور ایک دوسرے سے ہم نے معافی مانگی، معاف کر دیا. فرمایا ہاں جس مجلس میں رشتے توڑنے والا ہوگا اس میں تو کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اس سے میرے بھائیو دوستو ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والے ایسا جوڑ والے بول بولے، توڑ والے بول نہ بولے. قیامت کے دن ایک آدمی بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ جائے گا، اتنے برا. اللہ فرمائے کہ تیرا ایک بول ایسا ہے
جس بول بولنے سے دو آدمیوں میں، خاندانوں میں، ملکوں میں، قوموں میں صلح ہو گئی تھی، آج اس بول کی قیمت اتنی ہے کہ سارے گناہ ایک طرف، اس بول کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے، ایک بول۔ اسی فرمایا کہ غیبت کیوں کہا کہ زنا سے بھی برا بدتر گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہا غیبت کو؟ کیونکہ اس سے دل پھٹ جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں۔ اسے غیبت کا بتایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم کراہت کرو گے اسے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آئے نا دو شخص، ان کا بھی کسی کی بات کی تو غیبت ہو گئی، آپ وہاں جاؤ دانتوں کو صاف کر کے، اور تمہاری دانتوں میں گوشت پڑتا ہوں، یا رسول نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، اور تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی، اور غیبت کر کے تم نے مردے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، جاؤ دانتوں میں خلال کر کے اور دانت صاف کر کے۔ میرے بھائیو دوستو، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ پوچھا گیا مسلمان کتنے گناہ بتائے کر سکتے ہیں ہم؟ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سب کچھ میرے دوستو ایمان کی طاقت سے ہوگا، ایمان کی طاقت سے جتنا ایمان بڑھے گا یہ صفات ہے، اور جذبہ ایک ہی ہو بس۔ صحابہ کے سارے جذبے اللہ نے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کر کے ایسا صحابہ کا جذبہ بنا دیا کہ کچھ نہیں چاہتے، بس اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، کوئی اور جذبہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن، کہا ابا جان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تجھے کافر سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، قتل کر دیتا، کہ ہم تو اللہ کے لیے کریں گے، کوئی اور جذبہ نہ ہو، ایک ہی جذبہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کو راضی کریں۔ عبداللہ بن ابی نے کہہ دیا، ایک موقع پر انصار اور مہاجرین کی بات ہوئی، سفر میں تھے، کہہ دیا اس نے کہ ہم عزت والے، منافق تھا نا، اس نے کہا ہم عزت والے ان مکے والوں کو، ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ بیٹا ان کا عبداللہ مسلمان تھا، پتہ چل گیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینے سے باہر، اور باپ کو روک لیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے بارے میں کہا ہم عزت والے ان مہاجرین کو، ذلیلوں کو کہو کہ وہ تو عزت والے ہیں اور اللہ نے ان کو عزت والا بنایا ہے، اور تم کہو کہ ہم ذلیل ہیں اور وہ عزت والے ہیں، یہ نہیں کہو کہ تو تلوار سے گردن اڑاؤں۔ ایک ہی جذبہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی جذبہ نہ۔ میرے بھائیو دوستو، نبیوں کو اللہ نے اس محنت کے لیے بھیجا ہے، ایمان عمل کی محنت کے لیے۔ اللہ نے ہر زمانے میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم میں نبی بھیجا، ہر امت میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ 50 قومیں تو 50 نبی، 100 قومیں تو 100 نبی، ایک وقت میں سینکڑوں نبی دنیا میں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک اس دھرتی پر کہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر جب ہم نے یہ کہہ دیا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو اللہ نبوت نہیں دیں گے، تو یہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے ذمہ لگ گیا۔ جیسے عقیدہ ہے نماز فرض ہے، عمل کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حج فرض ہے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز دن پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دن نماز، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کا عمل کیا ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے کتنا بڑا اعتماد کیا ہے اس امت پر، کتنا بڑا اعتماد۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، جبائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا۔ حضور کے زمانے میں جو کلمہ پڑھتا تھا، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ جنات کی جماعت، جن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور ایمان لائے، کلمہ پڑھا، واپس جا کر اپنی قوم کو دعوت دے رہے۔ جو مسلمان ہوتا کلمہ پڑھتا، کلمہ پڑھتے ہی اس محنت میں لگ جاتا، کیونکہ یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا کہ اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج کتنے کافر مر کے جہنم میں چلے گئے، کتنے مسلمان بغیر نماز توبہ کے چلے گئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے
یہ تو مولانا احسان صاحب ایک سر فرماتے ہیں تبلیغ کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ دین کے مٹنے کا غم، امت کا درد دل میں پیدا ہو جائے. یہ نعمتیں بہت بڑی، ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ نعمتیں بہت بڑی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیسی وہ بے چینی، بے قراری، کیا فرماتے ہیں کسی کی رات سوتے کٹے ہے، کسی کی رات روتے کٹے ہے. یا اللہ یہ کیسی رات ہے، نہ روتے کٹے ہے نہ سوتے کٹے. جنگل میں نکل جاتے، جنگل میں وہاں مصلی بچھا کر راتوں کو چیخیں مار مار کے روتے، یا اللہ میں کیا کروں، کیسے کروں، سمجھ نہیں آتی. اللہ نے کام سمجھایا، سجھایا، شروع کیا. آج 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو پہنچا دیا. جہاں انسان آباد ہے، 7 بر اعظم ہے، 6 میں انسانوں کی آبادی ہے. اللہ نے دنیا کے آخری کنارے، شمال جنوب مشرق مغرب میں کوئی خطہ ایسا نہیں بچا جہاں یہ کام نہ پہنچا. میرے بھائیو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجھے آپ کو ایک کام دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا اعتماد کیا ہے، بہت بڑا اعتماد کیا ہے. اور قرآن نے تعریف کی، پہلی قوموں کے قصے سنا کر ان کے عیب بتائے، سزائیں بتائیں، گناہ بتائے، سزائیں بتائیں. میری آپ کی باری آئی، اللہ نے فرمایا تم ساری امتوں میں سب سے بہترین ہو. آئے دنیا میں سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ 2 طرح کا نور تقسیم کریں گے. نبیوں کے چہروں کا الگ نور ہوگا، امتیوں کے چہروں پر الگ نور ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو حضور والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، آپ والے درد و غم کو اپنا درد و غم بنائیں گے. کہ دوستو اللہ ان کے چہروں پر نبیوں والا نور عطا فرمائے. نبیوں کے پیمانوں سے اللہ انعام دیں گے. نبیوں والی کرسیوں کے ساتھ اللہ ان کی کرسیاں لگائیں گے. نبیوں سے 1 درجہ کم والی اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو. سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. تو کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، حج زیادہ کرتے ہیں، زکات زیادہ دیتے ہیں؟ نہیں. سابقہ امتوں کی نمازیں زیادہ، روزے زیادہ، زکات زیادہ. 40% زکات، ہمارے 2.5%. 6 مہینے کے روزے ان کے، ہمارا 1 مہینہ. کپڑا ناپاک ہوتا کاٹنے سے پاک ہوتا، جلد ناپاک ہو جاتی ہے، اوپر جلد اکھاڑنی پڑتی. گناہ کرتا دروازے پر لکھ دیا جاتا. توبہ کیسے قبول ہوتی تھی؟ کوئی ناک کاٹا جاتا یا کان کاٹ، وہ جب کاٹتے جسم کا تب ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. 6 مہینے کے روزے، روزے میں بات نہیں کر سکتے، بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. اور اس امت کے لیے عمریں تھوڑی، عبادت تھوڑی، نماز تھوڑی، زکات تھوڑی، اور اللہ فرمانے تم بہترین امت ہو. تو سوچو بھائی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس امت کو نبیوں والا کام ہوتا، اس محنت کی وجہ سے یہ شان دی ہے. اور اللہ نے پورے وعدے کیے ہیں مدد و نصرت کے، اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو میرے دین کی مدد کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں. ہاں اللہ نے وعدے کیے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تم یہ چاہتے ہو ہمیں خلافت مل جائے، حکومت مل جائے، عزت مل جائے، غلبہ مل جائے؟ اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تم ایمان و اعمال والی زندگی اختیار کرو، میں اللہ تمہیں روئے زمین کی خلافت دوں گا جیسے میں نے پہلے کو دی ہے. ہر صحابی خلافت فی الارض اللہ نے اس کو عطا فرمائی. ہر صحابی وہ خلیفہ تھے، ان کو اللہ نے خلافت دی. اسی میں دوستو دنیا میں بھی عزت و غلبے کے وعدے، آخرت میں بھی. ہاں کتنی بڑی خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی دنیا میں نقل کرو گے، جس کی مشابہت کرو گے، قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ. پوری دنیا میں کسی ان پڑھ سے پوچھو نبی دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ کہتا ہے تبلیغ کا کام تھا، دعوت کا کام تھا. دوستو کتنی بڑی مشابہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی نقل دنیا میں کرو گے، قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. جو عمومی گشت ہے نا، مولانا عبد الرحمن صاحب فرماتے تھے سب سے زیادہ قریبی مشابہت نبیوں کے عمل سے جس کو ہے، سب سے زیادہ قربت یہ محلے کا عمومی گشت ہے. یہ جو عمومی گشت ہے سب سے قریبی مشابہت اس عمل کو ہے. یہ عمومی گشت میں نکلو آج سے فرماتے تھے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے صدیوں بعد ہمیں نبیوں کی نقل نصیب کر دی. صدیوں بعد
ہمیں اللہ نے نبیوں کی نقل نصیب کر دی اور ہمارے تو بخشش تو ہو ہی جائے، اور بخشش تو اس کے پہلے قدم پر ہے۔ یہ تو مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ تبلیغ والے کہتے اللہ کے راستے میں نکلو، 1 روپے خرچ کرو 7 لاکھ صدقے کا ثواب، 1 نماز پڑھو 50 کروڑ کمانوں کا ثواب، اتنا اجر ملتا ہے؟ تو فرماتے تھے تبلیغ والے بیچارے تھوڑے علم والے ہیں، یہ تھوڑا اجر بتاتے ہیں، یہ تو اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی اونچی محنت ہے، اس محنت کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر خود خدا ملتا ہے۔ مولانا عمر پالن جو فرماتے تھے آج تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں چھوڑتے نہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب اس محنت کرنے والوں کو، اللہ کے راستے پھرنے نکلنے والوں کو نبیوں کے پیمانوں سے اللہ انعام دے گا، اس وقت لوگ حسرت کریں گے کاش تبلیغ والے ہمیں رسوں میں باندھ باندھ کے لے جائیں، کاش ہمیں تبلیغ والے رسوں میں باندھ باندھ کے لے جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، لگانا تھوڑا ہے، اللہ نے دینا بہت زیادہ ہے۔ مزے آگے کریں گے، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، دنیا کا مزہ کیا مزہ ہے، اصل مزہ تو آخرت کا ہے۔ وہاں کوئی خوف نہیں ہے، تو خطرہ ہی خطرہ ہے، خوف ہی خوف ہے، ہر خوشی کے پیچھے غم، ہر جوانی کے پیچھے بڑھاپا، ہر زندگی کے پیچھے موت، اور ہر جو ہے نا وہ صحت کے پیچھے بیماری، ہر زندہ باد کے پیچھے مردہ باد، یہ سارے خطرے خطرے ہیں، وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ سلام علیکم کتنی بڑی خوشخبری ہے، ادھر دنیا میں سلامیاں ملتی ہیں، بال کا اندر سے گالیاں ہوتی ہیں اور اوپر سے سلوٹ ہوتی ہے، اوپر سے سلامیاں نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں کہیں گے فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں سلامتی ہو بھائی تسی بڑے چنگے رہے ہو، کہتے ہیں یار تو بڑا چنگا رہے، وہ کہیں گے تم بڑے اچھے رہے، تمہیں خوشخبری ہو فادخلوها خالدین، جاؤ ان ہمیشہ کے محلوں میں باغوں میں داخل ہو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، 5 اعلان ہوں گے، جاؤ زندہ رہو کبھی موت کا خطرہ، جوان رہو کوئی بڑھاپا نہیں، 33 سال کی جوانی، لاکھوں سال گزر گئے پھر بھی 33 سال، کروڑوں سال گزر گئے پھر بھی 33 سال، جاؤ جوان رہو کبھی بڑھاپا نہیں، صحت مند رہو بیماری نہیں، خوشیوں میں رہو غم نہیں، نعمتوں میں رہو کوئی کبھی کمی نہیں۔ اور 5 نبیوں والی صفات، ہر ایک کا قد آدم علیہ السلام جتنا 130 فٹ، اور ہر ایک کا حسن یوسف علیہ السلام جیسا، ہر ایک کی آواز داؤد علیہ السلام کی، اور ہر ایک کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہر ایک کے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ساری صفات ہمیشہ کے لیے ملیں گی، اور پھر ان میں روزانہ اضافہ ہوگا اور نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ ایک اللہ اپنے مہمان کو کتنا کچھ دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، ساری نعمتیں مل گئی، 80,000 نوکر مل گئے، 70,000 بیویاں مل گئی، سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے محل مل گئے، دودھ شہد کی نہریں مل گئی، اور جناب نبیوں کا پڑوس، نبیوں کا سلام، اللہ کا دیدار، ساری نعمتیں دے کر اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندو اور بھی کچھ چاہیے؟ یا اللہ سارا کچھ تو مل گیا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تمہیں نہ اور بھی دوں، اللہ احسان سے فرماتے اور بھی دوں گا، اللہ کہیں گے اور بھی دوں، اللہ پھر اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کا دینا ختم نہیں۔ یہ لگانا تھوڑا ہے، دینا اللہ نے بہت زیادہ ہے۔ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، سمجھ آ گئی تھی کہ مومن کی جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، ہمارا سودا ہو چکا ہے، یہ مٹی گاری کی دنیا یہ کافر کی جنت ہے، مسلمان کے لیے تو اللہ نے سونے چاندی کی جنت بنائی ہے، وہ خوشیوں کی جگہ ہے، وہ نعمتوں کی جگہ ہے۔ اور دوسری طرف جو منمانی کرے گا اپنی جی چاہی، مال میرا ہے جہاں مرضی لگاؤں، جان میری جہاں مرضی لگاؤں، پھر اللہ کہتے ہیں آنا تو میرے پاس ہے، ہاں پھر اس کے لیے قید خانہ ہے، قید تیار ہے، کہاں بھاگے گا، کدھر جائے گا۔ اور آخری کم سے کم درجہ فرمایا اللہ کے قید خانے میں عذاب کا یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی اس کا دماغ پگھل رہا ہے، چھت آگ کی، دیواریں آگ کی، فرش آگ کا، کپڑے آگ کے، اور آگ ہی کھائے گا، اور اتنا کچھ کر کے اور پانی منہ کے قریب لائے گا تو اس کا چہرہ اس گرمی کی وجہ سے گل کر اس میں گر جائے گا، پھر بھی اس گرم پانی کو پیے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا،
کوئی ٹھنڈک کی چیز نہیں، پانی 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 کہے گا، بلکہ وہ زخمیوں کا خون اور کھولتا ہوا وہ پلایا جائے اور پیے گا۔ اتنا کچھ کے باوجود اللہ کیا فرمائے کہ فذوقوا فلن نزیدکم، بڑا خطرناک، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہے، یہ تمہارا عذاب اور بڑھایا جائے، پھر اور بڑھایا جائے، پھر اور بڑھایا جائے گا، ہمارا گنتی ختم ہو جائے گی لیکن عذاب کا بڑھنا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے خود بھی جنت میں جانا، اوروں کو بھی لے کے جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں؟ خود جانا ہے یا اوروں کو بھی لے کے جانا ہے؟ سارے مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے یا کافروں کو بھی؟ سب کو۔ ہمارا جذبہ یہ ہو کہ کافر بھی اسلام میں آ جائیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، سینہ اطہر میں ایک ہی غم تھا، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی درد تھا، ایک ہی چاہت تھی کہ میری امت کس طرح دوزخ سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ اس سے میرے بھائیو دوستو، یہ عظیم الشان محنت اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے، اس مبارک محنت کی برکت سے وہ دن دور نہیں۔ ہمارے بڑے ہمیں خوشخبریاں سنا گئے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مجلس میں نوجوان سے کہنے جوانوں سے کہ ہم تو چلے جائیں گے، یہ جو کالی داڑھیوں والے ہیں یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا، اللہ دین کو دنیا میں غالب کریں گے اور اللہ اس دین کی بہاریں دکھائیں گے، برکتیں دکھائیں گے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس میں ذریعہ بن جائیں، استعمال ہو جائیں۔ لگنا تو ہے کہیں نہ کہیں، برف کو سونے کی تاروں میں لپیٹو پھر بھی پگھل جائے گی، نہیں استعمال کریں گے دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔ اس سے میرے بھائیو دوستو، عزم نیت کرو کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، چند گنتی کے سانس ہیں، چند گنتی کے دن ہیں اور چند یہ گھڑیاں گھنٹے ہیں، گزر جائیں گے۔ 100 سال پہلے لوگ تھے کہاں چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن عزم کریں، ہمت کریں، اس کام کو اپنا کام بنائیں، اپنی ذمہ داری سے۔ یہ میرا کام ہے، اللہ نے فرمایا نبی جی بتا دو ان کو یہ میرا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا حکمت بصیرت سے۔ میرا بھی یہ کام، میرے ماننے والوں کا بھی، کہ دکان میری، دفتر میرا، کھیت میرا، لیکن حضور والا کام میرے بھائیو دوستو، ہم کہتے ہیں امیر صاحب کا، مولوی صاحب کا، نہیں نہیں، حضور والا کام کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے، گشت میرا ہے، تعلیم میری ہے، مشورہ میرا ہے، باقی تو میرے معاون ہیں اور محسن ہیں جو آئیں گے تو ان کی مہربانی ہے، کام تو میرا ہے۔ تو جب میرا کام ہے پھر تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو سیکھے بغیر نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور اناری بندہ مار دیتا ہے، ہاں یہ بھی ہے۔ اتنا عظیم کام، نبیوں والا کام، تو بغیر سیکھے کیسے؟ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے تبلیغ کی الف بے 4 مہینے لگائے بغیر سمجھ نہیں آتی، الف بے۔ تو وہ مجمع، وہ بھائی جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، سب سے پہلے وہ نیت کریں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جس بھائی کے آگے جگہ خالی ہے نا، پہلے اس کو پر کر جائے۔ یہ 5-7 منٹ کی تشکیل ہوتی ہے، یہ انعام کا وقت ہوتا ہے، فیصلے کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر پورا بھرا، یعنی رحمت کا بھر گیا، آخر میں ہم اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں، آخر میں اعلان ہوتا ہے بخشش کا، رحمت کا، مغفرت کا، وہ ہم اس کو شیطان جو ہے نا آگے پیچھے کرتا ہے۔ اسی 5-7 منٹ جم کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت دعائیں قبول ہوں گی، اور خاص طور پر ہم اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرنا ہے، اللہ مجھے بھی قبول فرما، میرے لیے بھی آسان فرما۔ مولا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے سالوں رویا ہوں، گھنٹوں رویا ہوں، برسوں رویا ہوں، گھنٹوں رویا ہوں، اللہ سے میں نے اس کام کو قبول کروا لیا ہے، تم اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ کام قبول ہے، ہم نے قبول کروانا ہے۔ تو وہ بھائی ان کا ابھی تک 4 مہینے لگے، بھائی پوری دنیا میں جانے کے لیے 4 دن لگانا ضروری، اور پوری اس کام کے الگ کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا۔ تو وہ بھائی جن کا ابھی تک 4 مہینے، کھڑے ہو کے بتاؤ انشاءاللہ نقد ہی نکل جاؤ، دیر نہ کرو، ہاں جی ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، جلدی سے ہمت کر کے فرما دے، اللہ قبول فرمائے، جی ہمت کر کے فرمائیں، ہاں جی۔ سب سے پہلا کام اللہ کو درخواست دینا ہے، بولتے بھی رہیں، بولنے سے انشاءاللہ اندر قوت بڑھتی ہے۔ بس نام بتائیں، اپنا وقت بتائیں، جی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان ہو، سب کہو آمین۔
جی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہاں جی پورا سال ہم سنتے رہتے ہیں جی مئی میں جائیں گے، جون میں جائیں گے، چھٹیوں میں جائیں گے، وہ وقت آ گیا ہے. تو وہ بھائی ابھی جو انشاءاللہ مئی اور جون میں جانے والے وہ سارے بھائی کھڑے ہو جائیں. مئی اور جون میں جانے والے جو انشاءاللہ 4 مہینے کی ارادہ کرتے ہیں سب بھائی کھڑے ہو جائیں. مئی اور جون میں جو 4 مہینے کے لیے جائیں گے سب بھائی کھڑے ہو جائیں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. ہاں جی اور کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جائیں. اور مسجد وار بھی کھڑے ہو جائیں. مسجد وار جو کہتے ہیں انشاءاللہ جون میں ہم جماعتیں دیں گے. اب جماعتیں بھی لکھوائیں کس کس مسجد سے انشاءاللہ. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. ہر مسجد والے اپنی جماعتیں لکھوائیں. جی یکم جون سے ماشاءاللہ 6 جون سے چھٹیاں ہو رہی ہیں. ہاں جی دھرمپور سے جماعتیں ماشاءاللہ 6 جون سے ابھی جو اطلاع ہے 6 جون سے چھٹیوں کی. تو انشاءاللہ یہ جون سے ہم جماعتیں نکل جائیں. ساتھ والی جماعت بھی جون میں جا رہی. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. ہمت کر کے کوئی محلے والا مسجد والا ایسا رہے، ہر مسجد والے 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. ہر مسجد والے انشاءاللہ. ہاں جی دربنجہ سے، بستیریز سے، اور بھی اور انشاءاللہ ہمت کر کے کوشش کریں گے. دعوت دیں گے. سال بھر ارادہ کرتے رہتے ہیں چھٹیوں میں جائیں گے، چھٹیوں میں جائیں گے. وہ آ گئی، وقت چھٹی آتی ہیں گزر جاتی ہیں. اس وقت کو قیمتی بنانا، ٹھکانے لگانا. جی ہاں جی ہمت کر کے فرمائیں. اور مسجد شہر کی مساجد، دیہاتوں کی مساجد انشاءاللہ اسی طرح کے 4 مہینے لگ گئے وہ سال 7 مہینے کے لیے فرمائیں. ابھی انشاءاللہ جون سے جو جماعت جاری وہ زیارت کروا دیں ماشاءاللہ. جون میں ہاں جی یہ جون میں انشاءاللہ جو جماعت جانے والی زیارت کروا دیں. برامدے میں تشریف لے. یہ جون میں جانے والی جماعت برامدے میں تشریف لے انشاءاللہ. ہاں جی ہمت فرمانے. 4 ماہ لگ چکے، 2 چلے لگ گئے، شادی شدہ ہیں، ملکوں میں جا سکتے ہیں. ہاں جی ہمت فرمانے. اچھا سال اندرون کے لیے فرمایا. الحمدللہ ایک جماعت سال اندرون کی اس پچھلے اس اتوار کو الحمدللہ 10 ساتھیوں کی سال اندرون کی جماعت پرائیویٹ چلے گی. تشکیل ان کی ہوگی باجوڑ چھوٹے لوگ کا. جی اب اگلی بنیاد بھی رکھ لیں انشاءاللہ سال اندرون کی. یہ جماعت تو جون میں جا رہی. اسی طرح ہم نے سوچا ہے کہ اگلے یہ ستمبر میں جو ہوتا ہے ہمارا 3 چلے والوں کا، ستمبر سے یہ 7 ماہ کی دوسری جماعت تیار ہو جائے. ہاں جی ستمبر سے جون جولائی کا ستمبر سے 7 ماہ کی دوسری جماعت کی بنیاد بھی رکھ لیں. ہاں جی کون ہمت کرتا ہے جی ستمبر سے. جی اور نومبر اجتماع سے سال اندرون اس کے لیے فرمائیں. ارادہ تو کرو انشاءاللہ. جو پچھلی جماعت کچا پکا ارادہ کرتی تھی، ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں جانا. نہیں جا رہے لیکن ہم نے نہیں جانا. وہ بھی اکاؤنٹ کو بھی لے گئے. کیوں جی ایک ساتھی بولتے ہیں نہیں جا رہے میں نہیں جانا، اور وہ مثال کے لیے چلے گئے. یہ کام ایسا عجیب برکتوں والا ہے. تو اس لیے کہ ہم نیت ارادہ کرتے رہے، اللہ سے مانگتے ہیں. کیوں جی نیت تو سارے کرتے ہیں انشاءاللہ. جن کے قواعد پورے ہیں تو سال اندرون کی بھی نیت کریں، 7 ماہ بیرون کی بھی نیت کریں. اور پھر اللہ کی شان ایسا کام ہے برکت والا کہ آدمی کو خود بھی سمجھ نہیں آتی اللہ کیسے اس کو لے جاتے ہیں. نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لکھواتا رہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. سارے میں اس کی آواز لگائیں گے انشاءاللہ. ستمبر سے 7 ماہ کی دوسری جماعت کی بنیاد اور نومبر اجتماع سے سال اندرون. اور ہر سال 3 چلے لو. صحابہ کے ساتھ بہت بڑی نسبت. ہر سال 4 مہینے. جن کے 4 ماہ پہلے لگ چکے ہیں وہ ہر سال 4 مہینے کی نیت کرتے ہیں. سالانہ 4 مہینے ماشاءاللہ. صحابہ کے ساتھ نسبت سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے. سالانہ 4 مہینے، روزانہ 8 گھنٹے، ماہانہ 10 دن. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. اپنی ترتیب بنائیں اور ترتیب سے انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے. اس مجمع میں ماشاءاللہ سیزن ہے ہمارا. جتنے بھی تعلیمی اداروں سے طلبہ اساتذہ پروفیسر صاحبان اور تشریف رکھتے ہیں، عصری تعلیمی اداروں سے طلبہ اساتذہ کرام پروفیسر صاحبان یونیورسٹی کالجوں کی جتنے بھی ہیں وہ ذرا برآمدے میں تشریف لے جائیں. ہاں جی کھڑے ہوئے ماشاءاللہ تشریف لے جائیں. اپنی ترتیب بنائیں، مشورہ کریں، ترتیب بنائیں.
برآمدے میں جنوب کی طرف تشریف لے جائیں. پہلے ندیم صاحب، صدر صاحب، ہاں جی، اساتذہ کرام، پروفیسر صاحبان، طلبا یونیورسٹیوں کالجوں کے، یہ ماشاءاللہ تشریف لے جائیں. ان کا سیزن آ رہا ہے کہ چھٹیاں قیمتی بن جائیں، ٹھکانے لگ جائیں، ضائع نہ ہوں. اللہ کے راستے میں ان کا وقت قیمتی بنے. 4 مہینے لگ گئے، اب ہر سال ساری چھٹیاں لگائیں گے 4 مہینے شمار. اللہ کے کرم سے ملکوں میں جتنی جماعتیں جاتی ہیں ان میں ترجمان کون بنتے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں. یہی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ، اساتذہ، پروفیسر، پڑھے لکھے، یہ ملکوں میں ترجمان بن کر جاتے ہیں. اللہ کی ہاں جی، ہاں جی، خدمت ہے. ہر مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں. ہر ہفتے میں خدمت کے ساتھ ہر مسجد والوں کو 6 ماہ کے بعد خدمت آتی ہے. اس لیے ہم سعادت سمجھے مرکز ہمارا ہے. اس کی خدمت کی سعادت یہ ہفتہ گڑے موڑ والوں کا ہے. یہ گڑا موڑ اڈے کی جتنی مساجد ہیں ان سب کا، گڑے موڑ والی جتنی مساجد کی ساتھی ذرا زیارت کروا دیں. گڑا موڑ والے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. گڑا موڑ کی مساجد کے اڈے کی جتنی مسجدیں ہیں دائیں بائیں والی، یہ بھی برآمدے میں بالکل ممبر کے پیچھے احتساب کے پاس تشریف ہے، بالکل ممبر کے پیچھے. اگلا ہفتہ جو ہے وہ خیرہ والا کا ہے، 196 اور 102. اگلا ہفتہ 196 102 خیرہ والا. یہ ہفتہ گڑا موڑ والا. ہاں جی، تشریف لے جائیں. یونیورسٹی والے اتیاد اپنی کرنا کی پھر کیا سلا